الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين الذي يبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. رواه مسلم وأحمد أو كما قال على نبينا وعليه الصلاة والسلام. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق حضور
نور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب وقال الله عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سری باواز بلند درود اللهم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيعنا يوم الجزاء اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا ارحم الراحمین یا خیر الوارثین اللہم یا شافی الامراض آمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین معزز و محترم قابل صد احترام لائق صد تعظیم و صد تکریم جملہ منتظمین و اراکین اوقاف اسلامیہ خانقاہ اولا وچی کشمیر دور و نزدیک پر تشریف فرما جملے معقر قابل احترام مہمانان ذی وقار جملہ سامعین حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرا یغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین الى یوم البعث یوم القیامہ بے حد حمد و ثنا اللہ رب العزت اسکن یم کریم ذوالجلال خدائین ایک وقف پت بے ایک مرتب تو اسی ہم کلام گسنک شرف عنایت کر بے انتہا درود و سلام ویسین برذاتی آقا نامدار مکی مدنی تاجدار حبیب پروردگار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ واہل بیتہ وسلم پر یہ دے لول محبت اسی تنز جمع سب دے آمدم برسر مطلب موضوع کی بات کریں بوسس رات شامنس علامہ اقبال علیہ الرحمہ والردوان سبنہن فلسفہ عشق پرن تو پھر میں نے موضوع جانا کہ قرآن و حدیث مطابق علامہ اقبال علیہ الرحمہ والردوان سن یس فلسفہ عشق فلسفہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فلسفہ عقل حالانکہ میں چوات متعلق
بعض مواقعہن پیٹ مختصر گفتگو کرمت، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ والرضوان سبن کر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ سبس مقابل حضرت امام رومی رحمت اللہ تعالی علیہ سبن انتخاب بحیثیت مرشد۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ سون کلام پہ کہ بروں یس میں آیت کریمہ توی بروکن تو جس خدمت اسمز عرض کر سوچ سورہ توبہ آیت نمبر 24 یتمز اللہ تبارک و تعالی جل و علا براہ راست مخاطب چھو بذات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے محبوب تو ہی فرمائیو ان کان آباؤکم اگر ہسا آسن توہند آباء و اجداد و ابناؤکم بے توہند اولاد و اخوانکم بے توہند بھائی و ازواجکم بے توہند سرتاج تا سرپوش توہند خاندار و عشیرتکم بے توہند رشتہ دار و اموال نقترفتموها بے سمال یسمال توی کماون چھو و تجارت تخشون کسادها بے سو تجارت یم کی خسارک توی خوف تا ڈر چو ستاون وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا بِيْتِمْ گھر یمزن توی پسند اللہ تبارک و تعالی ہنچے آت آیت کریم حسمز کہن چیزن ہن ذکر کرو کسن چیزن متعلق گوڑیے چا اللہ پاکن 8 ایکس زمرس مز تیمیت آیت کس دویمس حصص من سے اللہ پاکن 3 چیز ہمن اوٹن ہی مقابل یم 8 چیز میں بیان کر تہن باپ دادا آباؤ اجداد ایسن بوئی ایسن خاندارنی ایسن یا خاندار ایسن تہن رشتہ دار ایسن تہن کمومت مال ایسن تہن سو تجارت یم کی خسارک تو خدشی چھو تہن پسندیدہ مکانات 8 چیز ون ذات پاک حضرتی رب فرماون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی اگر ہم 8 چیز یمو 3 چیزوں کھوت تو زیادہ ٹھٹ کس چیز 8 چیز اس یمو 3 چیزوں کھوت یمو 3 کھوت اگر زیادہ ٹھٹ یم 3 کم چھ احب الیکم من اللہ ذات ذوالجلال حضرتی ورسولہ بیتم سن رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وجہاد فی سبیلہ بیتم سن وجمن جہاد کرن کس چیز گوڑنیت کس میں خدایت رب فرماون اگر ہمن 8 ہندی نسبت تو تمن کن زیادہ محبت ہوس بنسبت بمقابل یمن 3 تو ایسو ہمن 8 چیزن سے زیادہ محبت کرن تو اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تِل کریو صبر تِل پریڑیو یتس کالس اللہ تبارک و تعالی سن حکم نازل گئی اللہ تعالی سن عذاب نازل گئی واللہ لا يهدي القوم الفاسقین اور بے شک اللہ تبارک و تعالی چھن حد کھوتے نبر نیرن والن پسند فرماون کے اور تمن چھن سو ہدایت دیون کے یہ بنیادی آج ہمارا عنوان ہے ہمارا موضوع ہے انسان سے اللہ پاکن فطرت عنایت کرمت
عادت مطابق امس مول ٹوٹ موج ٹوٹ اولاد ٹوٹ بین بوئی ٹوٹ رشتہ دار ٹوٹ مال ٹوٹ مکان ٹوٹ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان ٹھیک یہ ٲسنو تُہۍ ٹوٹ مگر خدایس رسول خدایس صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ خود ٹوٹ گژھنو نہٕ ہُم 8 چیز آسٕنۍ اور اگر وہ 8 چیزیں ان 3 پہ غالب آ گئیں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ تیل کریو انتظار ییتس کالس اللہ تبارک و تعالی سُنٛد امر تُہۍ پڑھنٲیزیو اللہ اکبر کبیرہ توجہ سان بوزیو میانیو عزیزو میانیو دوستو گویا کہ اخ مسلمان یہ ضروری بات ہے کہ اولاد سُنٛد آسہِ محبت مالس ماجہ ہند آسی محبت رشتہ دار سن تہ آسی محبت مالک تہ آسی انسانس محبت سامانی تجارت امیک آسی انسانس محبت گھر بارک آسی امس محبت لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماون لیکن یہ محبت گژھِ نہٕ آسُن خدایس رسول خدایس تہ جہاد فی سبیل اللہ کھوتہ زیادہ تہنٛدِس دلس مز اگر ہمیں کو زیادہ ہوس تو یقین آپ جان لیں پھر تیار رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن عذاب اللہ تعالیٰ سن امر ای تہنٛدِس حقس میں مثال کے طور پہ چند باتیں عرض کروں گا انتہائی توجہ سان بوجھو تُہۍ انتہائی توجہ سان پریکٹیکلی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کت کے دیت ات آیت کریمہ ہس پیٹ منو عن مکمل عمل کرت ہے آپ حضرت ابو حذیفہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں اکس جنگس مز آو امس مقابلس مز عتبہ ابن ربیعہ یزن امس سخ بویو آخ چو مسلمان بیاخ چو کافر یہ مسلمانوں کی طرف سے جہاد کر رہے ہیں بے سیڈاو پنن بوئی تلوار ہے تو آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں واضح طور پہ لکھا ہے انہوں نے یہ خیال نہیں کیا اسے اکسی مویل سی اولاد ایسے اکوئی والد چھو سانیا رگن مزے ہیوئی کھون چھو بس کرائیٹیریا یہ رکھا کہ روز گسن خدا تو خدای سن بھلے ہی یہ میرا بائی بھلے ہی ہماری رگوں میں ایک جیسا خون ایک والد کا خون چل رہا ہے لیکن کرائیٹیریا چنی کے کرائیٹیریا چو حبی ذات پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ آگے چلے میرے عزیزوں میرے دوستو اللہ اکبر کبیرہ فرمان علم تلوار تشت دراؤ للکار کے اپنے بائی کو کہا رحمت للعالمین سے نظر پہ دنس اے ابو حذیفہ بن ربیعہ ایشی بوئی تراؤن بدل کا روز سے نبی کریم علیہ السلام بائیسونی زیادہ محبوب معاملے کے کہ بوئی وچ بوئی اس مقابل اور ایک کی تلوار سے دوسرا قتل ہو جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امام واقدی کتاب المغازی میں لکھتے ہیں نبی تاجداروں کو رسم منع دنیا سمگس کے والا اس سوزن چاہنے بدل کر لیکن پان اوس ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تیار کمیس مقابل لڑنے کھت اللہ اکبر یہ ایمان ہوتا ہے آگے چلیں جنگ بدرس مزید تلتوہن تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ونی سے رضی اللہ تعالی یہ مس نبی کریم علیہ السلام فرمو لکل نبی امین و امین هذه الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح دون پرت کینسی نبی اس پرت کینسی امتس مز اخ امین آسن میانی امتک امین چو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی یہ جنگ بدرک چو مطالعہ کرن ابو عبیدہ ابن الجراح کے مقابلے میں اس کے والد امساب پنن مول اور ایم تل پنن فیکن پر تلین بودز اتھن مز تلین بودز یہ چھو پنڈس اولادس نعوذ باللہ من ذالک ٹسن کرن ریستولن بودچو ساون کہتے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے میان سے تلوار نکالی نعرے تکبیر لگایا اس کے تعاقب میں گئے پنن مول کو ان کا کرائیٹیریا کیا تھا ذات بابر کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں
اس نبی تاجدار علیہ السلام بھلے ہی وہ ہمارا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ازواجن نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. اس نے نبی تاجدار علیہ السلام ہدایت سے تمہیں سے کہتے کوئی تعلق ہی تھا اس سے لا تعلق ہو جائے. کیا جی امی سیر کسی ہوتا ہے لا تعلق بظاہر ملال دیری گا اس باقی چیز چونی کمین چونی ایچن رالوون کے چونی یا سے زیادہ موڑ ووڑ وغیرہ باقی چیز تھا، لیکن قیامت کے دن ات پر گسی جب فخر کہ میں نے کسی کے ساتھ رشتہ جوڑا تو مصطفیٰ کے لیے جوڑا اور کسی سے رشتہ توڑا تو مصطفیٰ کے لیے رشتہ توڑا. آگے چلے میرے عزیزوں میرے دوستو، تریم مثال اگر اس پیش کرو، الاستیاب کی دوسری جلد میں واضح طور پہ روایت لکھی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جائے ایک اس جنگس مز ابو قحافہ یو صدیق اکبر اس مول ایمی جس صدیق اکبر اس دعوت مبارز للقارہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سیری صاحب سب چوشن احمد صدیق اکبر کیا کری؟ حضرت مولا صدیق اکبر نے تلوار اٹھائی، تعاقب میں جانا چاہاں نبی تاجدار علیہ السلام کو رسال ہوتے بس صدیق سمگس اور کے پنی ذریعے کر اسلام اس بدل معاملات مدد. کیونکہ بعد میں ابو قحافہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ. یہ اور ایک مثال ہو گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبن مثال وچو جنگ بدرس مزی سیدنا فاروق اعظم چو پنس مامس فاروق اعظم چو پنس مامس عاص بن ہشام جس کا نام تھا. تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں، سیر کی کتابیں آپ دیکھ لیں، مغازی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو ملے گا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبن کو پنن مام قتل. دنوں سے چون کرائیٹیریا یہ کہ سوچک میں مام سوچک میں رشتہ دار میں گئی سے آسن تمام رشتوں کو تو ٹوٹ رشتہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بھی روایت ہے سیدنا صدیق اکبرن چھ پن زندگی مز جیلی والد سبن اہند حالت کفر اسم نبی تاجدار اس متعلق کتا ون جیلی نبی تاجدار اس متعلق ام خبر کیا ون یا پنن بت حیت ام اس مبارزت جسن تو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہ بھی منقول ہے پنس مہلس صدیق اکبرن چپات لے. وہ صدیق اکبر اس انتہائی اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعینوں میں نرم طبیعتک مالک، لیکن حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی بات آئے تو کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ میرے والد ہیں تلوار لے کے بھی نکل پڑتے ہیں اور ہاتھ اٹھانے کی نوبت بھی آئے تو اسے دریگ نہیں کرتے کہ اس کرائیٹیریا چو ذات بابر کے جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ ونش میں آت متعلق عرض. اور آپ اس نقطے کو سنیں، وانز مہلس مقابل چھ تلوار تلیں اگر عقلی پرسو عقل دیا اکس اولادس اجازت اگر کوتا جی کمین مول آس بد مذہب یا غیر مسلم ایسی عقل چھا اجازت دیون مہلس مقابل وطو تلوار ہے؟ بولیے کیا عقل یہ اجازت دیتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وچنا اور پنس مامس کریا قتل عقل چھا یہ اجازت دیون؟ ابو عبیدہ ابن الجراح اپنے والد کو قتل کرتے ہیں، وینیو اگر عقلی سپری سے ہے عقل چھا یہ اجازت دیون کی اولاد کر مہلس قتل. علامہ اقبال علیہ الرحمہ والرضوان کو یہ سوری مسئلہ حل اور انہوں نے بتا دیا دون عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ہیا عقلی ہندس گھڑس مگس سوار اگر سے پننے اعتقادی پننے عباداتن معاملاتن ہز بنیاد چھے تراوی اتھاو بنیاد کنکئی تھاوت عشق محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ. اور علامہ فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ
چشم تصور اسماعیل اس واقعہ، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جا سکیں، لیکن ضمنی طور پر بھی اشارت یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یلی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہن خاطر نمرودن نار زول، کیا زول؟ یتا زولک نار کی مفسرین کرام چھ فرماون تل یلت نار زولک یتا چھ زون پیٹ کین ریہ نیرنس لوگ کم سے کم ریہ تلو یل زون زولک یتا چھ زون جمع کریت پیٹ کین ریہ نیرنس کو دا ٹائم لوگ۔ آپ مجھے اللہ کے لیے بتائیں ونیو عقل کیا ونی جس انسانس اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، دعوت توحید اور رسالت چھوڑ دو، نترا ہوتا اس سے نارس مز، اگر یہ عقلی پریس عقل کیا ہوئی دیوزنا نار زالی ہے اور کیا جی وسط علامہ اقبال علیہ الرحمہ سب چھو اوئی فرماون دون بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ نارس مز کیم ترو ووٹ، نارس مز کس ووٹ؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ علامہ اقبال سب چھے اپنی بات جب وہ رکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا نام اپنی اس غزل میں نہیں لیا، اپنی اس نظم میں نہیں لیا، بلکہ علامہ شو فرماون بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل چوئیں کی ونن ہے وسوہ نارس مز کن پان بچاؤ نیچا غنیمت کن ہے بگساد نزدیک کن اجما دز عقل چوئیں اچ مز، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عشق نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا ابراہیم جانتا ہے وہ تیرا رب جلیل، آگ میں پڑھنے کو ہے اب اس کا خلیل۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام عشق کی بنیاد پہ بلا خوف و خطر آگ میں کود جاتے۔ ایو بے اس مثال کن ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام وش خواب تو شم میں کن توجہ کہیں وش خواب۔ اب اس وقت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن خواب کی بنیاد پہ کیا جی پیغمبرن ہن خواب چاسن بمنزل وحی، اور وہ اٹھے اپنی اولاد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا لکو دک صحرا میں، اندر کی ترین چھوڑی راز تجن دج تجن اشن گرن خطر، اور اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، گبراہ حکم خدای شو میں وشی خواب اور مجھے یہ کہا گیا کہ سکرون پانون نیچو کرن قربان۔ اب آپ بتائیں کیا عقل یہ مانتی ہے کہ اولاد اس منگ منگ زار پار کری کری اللہ پاک چین اس بارگاس میں عاجزی انکساری دعا تمنا سوری کرن پتی اس اولاد ذوالجلال خدای دیت وہیں گو سو پکن ٹکن لائق، کیا عقل یہ ماننے کے لیے تیار ہیں مول تلی ایمس اور پت ونی سے میونک سی یوڑ ایمی گرزی میں سچی چینس حلق مبارک شاخ لاگی؟ کیا عقل یہ بھی مانتی ہے کہ اولاد گشی پانون حلق دارن خاطر تیار، اور وہ اپنی عقل سے یہ نہ کہیں، وہ اپنے باپ سے یہ نہ کہیں خواب کس بنیاد اس پر مارہنا سے نیچو؟ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن عشق یہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام دبر اخ اولاد کیا گو اگر ام کھوتی زیادہ اولاد آشن تم تتراوک بدربار ذات ذوالجلال حضرتی اسماعیل ذبیح اللہ تینے عقل پرسان کے، بلکہ وہ عشق تھا، وہ اللہ کی محبت تھی جس کی بنیاد پہ یمزن پنن گردن پنن حلق ناز دور دنیز بابا اشت تھیزی بند اور اشن پر گنیزی پڑ تاکہ یمساتی شاخ چلائک نا سینیز حلق مبارکس تمسات گسنے شفقت پدری گسنے حائل گسین چاہتے میں درمیان۔ عقل تو نہیں مانتی جیون علامہ اقبالن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور ایک جگہ یہ بھی لکھتے ہیں
تو اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان. یہاں تو میں تشریح نہیں کر سکتا. اجتماع اشعاروں مز اگر ظاہری براہ راست امیک معنی نمو تو انسان کی فکر جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے, پریشانی ہو گئی. آپ کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ اس پہ ضرور گفتگو کریں گے. لیکن علامہ سب جو فرماون علامہ اقبال علیہ الرحمہ دمن اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی. کیا اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی, نہیں تو مرد مسلمان بھی کافر و زندی. اب آپ اس بارے میں مجھے نہ پوچھے کہ اتن کیا فتویٰ لگے, اتن کیا حکم لگے, علامہ اقبالن کیا ہون. آپ مجھ سے نہ پوچھے, علامہ کی بارگاہ میں جائیں, اے علامہ اقبال علیہ الرحمہ والرضوان استار سے پنن فلسف فکر یہ تن سے عشق کس بنیاد اس پر کفرست چکوانا یہ گو عین مسلمانی. اور یہ تن سے مرد مسلمانس ان نماز پڑھنے باوجود, کلمہ طیبہ پڑھنے باوجود, توحید اقرار کرنے باوجود, ساری ارکان دین پالنے باوجود چیز ونن نہیں تو مرد مسلمان بھی کافر و زندی. کرائیٹیریا چاکی وہ یہ ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. اچھن عقلی ہندس گھڑس سوار کا سن کے تیل اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ ہیں عقلی ہندس گھڑس کن گئے نعوذ باللہ من ذالک, تم تو اپنے ماموں کا قتل نہیں کرتے, بائی کے لیے تلوار کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیاد پر. علامہ صاحب چونن بیس اکس طویل اکس نظم مز, یہ نظم بڑی مشہور ہے, یہ میں اشعار پڑھی دون شوکت سنجر و سلیب تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. آقا اس پر نماز پر میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں اگر امی نماز ہوں امام میں تاج تاجدار چون شوق تو ذوق ہے, اگر چون محبت ایسم نماز پڑھو, اگر یہ خیال نہ آئے کہ مصطفیٰ نے ایسے نماز پڑھی ہوگی سجدہ کرت خیال ایم نے نبیان کت کے چاہے سجدہ ترومت, اگر نبی تاجدار سن شوق یا دلس میں بسوم کی میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب, دونوں ہوئی چھو پردے تھی یہ چھو پردے, نہ چلتے سجدہ تو نہ چلتے دل روکو. کرائیٹیریا چو ذات بابرکت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ. آگے لکھتے ہیں دون تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل گیا وہ جستجو عشق حضور و اضطراب. وہ شو علامہ اقبال کو تھود گسن. علامہ اقبال اپنے فلسفے کو کس عروج پہ لے کے جاتے ہیں, فرماتے ہیں تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا. یہ علامہ اقبال نے مقلونا سوری پڑھت سارے ڈگری کرنے ہوئے سن. اللہ پاک نے تمام علوم دینی و دنیاوی سے نوازا, ایمپتیسن کریا دو تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا. کہن کو پرون دون مینس ضمیرس مزاسا پرین اخ لڑائی سگئی تازی شبائی مینس ضمیرس مز گئی پرین اخ لڑائی پرون اخ جھگڑ گو مینس ذہنس میں مینس دلس میں تازہ. وہ کیا کہتے ہیں کیا دون عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب, عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب, اوے ونبا مصطفیٰ برسا کھیش راکتی ہم ہوس. تو نبی تاجدار استاوا تو نہیں یہی اپنا منزل مقصود جانو, یہ سب پجی پڑ اوڑ وہ با مصطفیٰ برسا خیش راکتی ہم ہوس. اے سیرنی ہوندین چو محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ اوبر رسیدی تمام بولہبی
اگر نبی تاجدار تو گئی واتن اگر نبی تاجدار سن وات جی رٹی اگر نبی تاجدار پت پت تو گئی گسن تمام بو لہبی یا ادھر مصطفی بنو گے یا ادھر بو لہبی بنو گے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ والرضوان سن یہ فلسفہ اگر بیان کرو نا تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی اور احادیث طیبہ بیان کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملے گا. ونشہ اس ٹائم میں احادیث کی جانب آتا ہوں اور یہ ہے اس بنیادی وجہ. علامہ اقبال کیا اس تو امام راضی اتھی تھے امام جلال الدین رومی علیہ الرحمہ والرضوان اس پت کی کیا اسے لاڑو. میں نے یہ عرض بھی کیا ہے دوبنا دون اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. کیا انہوں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی دون میں رو رسن ہن آرام وہیں پکابو رومی اس پت پت کن راضی اس پت پت آکچو امام عقل امام فلسفہ بیاکچو امام عشق امام محبت امام معرفت علامہ اقبال علیہ الرحمہ پانے فرماون تو نئے مہر باقی نئے مہر بازی جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی. دون یہ لیمن دون با مقابل پانوے کرنا ات عشق کس بابس منشن امام راضیس ہیو فلسفکتا اقلیون امام حکمت تو تم منزل تائی کرید کے یم امام سوز و خداز امام محبت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ والرضوان. اور اسی لئے وہ کہتے تھے بگوس مرید ہندی میون پیر چو پیر رومی علیہ الرحمہ والرضوان. بیم بے پانے کہت کن واپس توجہ سان بوجھو عقل چھن یہ مانن شباش واریا معاملات عقل چھن یہ مانن لیکن علامہ اقبال چھو فرماون نا ٹھیک چھو عقل تھائیو اللہ نے دی ہے یہ شیمس باقی یمتی اللہ رب العزت سے مخلوقات چی یہ عقل چی امس یمن من تفوق عنایت کر علم سے اسے تفوق ملتا ہے اچھاہے رہے دل کے پاس پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ترہ ساتھ شنا تھا عقل ہندس گوڑی سوار کا سن کے میں دو حدیثیں عرض کرتا ہوں مختصر طور پہ کیا جو ٹائم شنتی ہوتا یازی اجازت دیون کے. حدیث شکرمت بیان امام قاضی ایاز علیہ الرحمہ والرضوان سبن پننے شفا شریف اسمیس تو شو میں کن سیری صحابی کا نام حضرت زید ابن دثنہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ ایشو نبی تاجدار سن صحابی. امس گئی کافر زوراوار تو ینو کافرو زندہی رہتے شباش ینو کافرو اسے اپنے ساتھ لے گئے مقامی تنیمس پر واتنوک ابو سفیان امچنو ایک کلمہ پرمت کے یاز بروکن نس انشدک باللہ میانی کنچی خدا ابو سفیان جس وانا میانی کنچی خدا تلاس پوزوینس وان چون دل تشا ونکن یہ یسن یت فاسی کٹس پر گسنس باسن کے نعوذ باللہ من ذالکہ یتن گساسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کمس چوان حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیازِ چوشی معلوم ہوئی مہرنیم وان ساسک نا ونکن اندر کی پانتے سوچن بگسوس نا آسن کے میانی بدل گئیس نعوذ باللہ من ذالکہ تم نہیں سی تھی معاملہ کری. زید ابن دثنہ نے کہا واللہ ما احب ان محمدن الان فی مکانہ الذی ہوا فیہ یصیبہ شوقت تعزیہ وعلا جالس فی اہلی. دوستو اچھوا فائسی ہنس کاتورن اللہ عز و جل کی قسم نبی تاجدار یت مقام استے آسن میرے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے یہ تی چمن گوار کے کہ نبی تاجدار سنس پائی نازس اجکون. تو یہ شوہ نبی تاجدار کو سیتھن آسن مجھے زمان مینس چرچس پیغمبر الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اس گیسن پائی نازس کونڈ تی ستاون کے اور آپ یہ بات کرتے ہیں. حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہے پان بچاو دب آوا نعوذ باللہ من ذالک لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ سیدنا بلال حبشیہ سے اس منن احد کی بات کو چھوڑ دے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے.
ذہن زبان اللہ تبارک و تعالیٰ سن وحدانیت انکار کے، نبی تاجدار سن نبوت نے انکار کے۔ آگے چلیں، بس ایک مثال عرض کرتا ہوں چونکہ وقت چن اجازت دیون کے، ورنہ یہ طویل گفتگو تھی جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے چاہا وچھو اگر وقت میلو آئند ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، مگر ایک چھوٹی سی مختصر سی حدیث عرض کروں گا۔ ایک سچندس خیات پلو سوان، ایک سچندس دعوت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالی اعتبار چنی زیادہ ساؤنڈ کیا، چن زیادہ مالدار کیا، پنہ مقدور مطابق، پنہ طاقت مطابق ام کر گری کام، امیون ہوک ماز بیترائنس اللہ چرا یا تازہ اللہ سا اللہ رنگی ہوک ماز رنن اور یہ انن بدرباری پرنواری حضرت رسول اکرم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماون، میں وچھ نبی کریم علیہ السلام پنین انگشت رحمت ابہام مبارک اور بی شہادت انگشت مبارک یم زر رلائیت ات پیالس مز کتنا چھاڑن، پر علم انتہائی توجہ کر نبی رحمت علیہ السلام یم اللہ کھنج یم زن ات مز آس یمی تلن اور یمی کرن بڑا شوق و ذوق سان تناول۔ انس بن مالک چھو فرماؤ بس اللہ کی قسم یو ساتھ یو وقت یو گڑ، اس کے بعد الکل ست محبت علی ست محبت، الکل ست محبت علی ست محبت۔ اور جاتے جاتے یہ بات عرض کرتا چلو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علی سبس شاگرد امام ابو یوسف کوس امام ابو یوسف علیہ الرحمہ والرضوان تم ایک دو مجلس منز کمتن صاحبن یہ غذا وغیرہ اونک برکن ایک صاحبن وہ دبن الحمدللہ اللہ انیک اس پسند حضرت رسول کریم ات ووت اخ چیز دون پوزے چھو ولیکن لا احب الدبا، لیکن ٹھیک چھو تمن اس پسند پنی پنی فطرت پنی پنی طبیعت لا احب الدبا، مگر تس چھوٹ چھن ال پسند۔ امام ابو یوسف جلال میں آگئے، بات تو انہیں اکتی کن غذا رکو انہیں اکتی، اپنے میان سے تلوار نکالی اور الفاظ یہ دہرائے، جدد الایمان وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، اللہ کی قسم دنیا 9 کلم پڑھ 9 بن یتی مسلمان نتلے بگردن تو۔ یہ نبی اس ٹوٹ آئیسیت سمن کا تحت متعلق میں سے چیز ٹوٹ ہی، یہ قدو کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوئین عشق کس مشنس پیٹ، عشق کس زمرس مز، عاشقن ہی زمرس مزیدین روز قیامت روز محشر جائے، اللہ پاک تھوئین دویتی سلامت۔